صاحب اس میں یہ جو بھی آپ نے ایم پی اور ایم این اے کی آپس کی اختلاف کی بات کی ہے، اس چیز نے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا ہے جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یعنی کہ اپر لیول پر بھی، پھر اس کے بعد ابھی جو دھڑے بندی ہو گئی ہے، الگ سے گروپ نکل آیا، علیم خان گروپ نکل آیا، جہانگیر ترین گروپ نکل آیا، یہ پارٹی جو اندر سے انٹیکٹ نہیں رہ پائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر پارٹی میں دھڑے بندی ہوتی ہے، اور جب دھڑے بندی ہوتی ہے تو 15-20% جو ووٹر ہوتے ہیں وہ دھڑے کے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بڑی پاکستان میں جو ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جو نون لیگ کے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہیں، جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں، تو ان پہ اس کا اثر نہیں ہے۔ ابھی یہ جو سڑک پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اس بات سے ہٹ کے ہیں کہ بھٹیوں کی آپس میں یہاں پہ ایم پی اور ایم این اے کی کیا لڑائی ہے۔ دے آر ہیئر ٹو لسن ٹو عمران خان کہ عمران خان کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور ابھی تک عمران خان کی جو پرفارمنس ہے اس پر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک بات پہ ہر بندہ کنسنسس ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے۔ عمران خان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ بدنیت نہیں ہے، وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور یہ جو طاقتور جو لوگ ہیں جو ماضی میں 30 سال اقتدار میں رہے ہیں وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ پھر یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ کون ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ کہ جو سڑکوں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ڈرائنگ رومز میں ہونے والی بات سے بالکل مختلف ہے۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ اگر آپ آئیں لوگوں سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے پیپل ہیو دیئر اون تھاٹس۔ وہ بالکل جو ہمارے سیاسی پنڈت گفتگو کرتے ہیں اس سے ہٹ کے ہے، لوگوں کے جذبات، لوگوں کی محبت، یہ بالکل ہٹ کے ہے۔ صحیح۔ آن اے لائٹر موڈ، آپ نے منجھے ہوئے صحافی ہیں، آپ نے کئی حکومتیں آتی دیکھی ہیں، جاتی دیکھی ہیں، یہ جو بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کی ہے، یہ جو ایک بائنڈنگ فورس ہے وہ ابھی کچھ غائب نظر آ رہی ہے۔ جو ہمیں اشارے ملا کرتے تھے یا پھر کہا جاتا تھا فون کالز جو کہ آ جاتی ہیں، جس کا ذکر اب ابھی موجودہ سیاست میں نہیں ہو رہا، کیا یہ ہے یا پھر نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے محلوں میں عمران خان ایک سیاسی قوت ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ پہ، دوسرے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک مقابلہ ہے، یہ کوئی ون سائیڈڈ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اپوزیشن کے بھی نون لیگ پنجاب میں اس کی بڑی ایک سٹرونگ بیس ہے، وہ بھی بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن ایک تاثر یہ ابھرا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دو۔ یہاں پر جو کراؤڈ ہے، جو جوش ہے، مجھے دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جیتنے کے لیے نون لیگ میں جانے کی ضرورت ہے۔ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ لوگوں میں آ رہا ہے، شکایات ہیں لوگوں میں، لیکن عمران خان کی کریڈیبلٹی میں مجھے کوئی یہاں پہ بڑا ڈینٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہی از ویری مچ دیئر، اور اگر اس کو اس طریقے سے نکالا گیا، لوگوں نے اگر یہ سمجھا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا یدھ ہوگا، یہ بہت بڑی لڑائی بن جائے گی۔ اور عمران خان کی جس طرح سے عادت ہے، he does not mince the words and he said things very openly and very bravely، تو یہ پھر ایک بہت بڑا میں آپ سے جو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ایک پولیٹیکل کشمکش اور ایک بڑا کرائسس ہمیں آپ جیسے کہ ابھی میدان میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس یہاں پر نوجوان بھی ہیں یا جو بھی سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ نکل کر باہر آئے ہیں، آپ کی ان سے بات بھی تھوڑی بہت ہوئی ہوگی یا نہ صحیح دیگر جلسوں میں ہوئی ہوگی۔ یہ جو ایک اپوزیشن کا نیریٹو تھا کہ بھی مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں اور انہیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں، ابھی جس نیریٹو کو لے کر یہ لوگ باہر نکلے ہیں یا پھر جس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیا ہے؟ مہنگائی سے تو پریشان ہے عوام، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو سہرش میری بات سنیں، یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ میں لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں اور میں بولے جا رہا ہوں۔ آپ کو لوگ کیا سوچتے ہیں، میں آپ کو لوگوں سے ایک ایک سینٹنس میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ ان سے میری درخواست ایسا ورڈ یوز نہ کریں جو غلط ہو، کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آنسو نہیں تھم رہے کہ 47 سے لے کر آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا
जिसने ना हमारे मुल्क के बारे में सोचा है, ना हमारे बच्चों के बारे में सोचा है। आप देखें दुबई में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो कहाँ चले गए? मलेशिया में कोई चीज़ नहीं है, कहाँ चले गए? हमारे मटर अपने हैं, आलू अपने हैं। मुझे ये बताइए, आप समझते हैं इमरान तब्दीली ले आएगा? इमरान से बड़ा बाद में ना कोई आएगा ना आया है। हम बच्चे भी कुर्बान करने के लिए इमरान पे खुदा की कसम तैयार है। हम बाहर से पेरिस से काम करते हैं, उधर पेरिस में ही रहते हैं। जो इमरान खान वज़ीर आज़म जब का आया है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बाहर कदरों मंजिलत हुई है वो पहले नहीं थी। और इमरान खान का जो वज़ारत खारजा का आप मुतमईन है जो इमरान कर रहे हैं? आप इंशाल्लाह जी मैं फुल मुतमईन अमीर खान साहब से, इंशाल्लाह ये एक वक्त आएगा, ये पाकिस्तान को स्टैंड करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं कि इमरान को भाई निकाला क्यों जा रहा है, पता है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम अभी। मुझसे बात करें, मैं मंडी बहाउद्दीन से मोटरसाइकिल पे आया हूँ, सिर्फ कप्तान के साथ। मंडी बहाउद्दीन से मोटरसाइकिल पे आया हूँ और इंशाल्लाह डी चौक में मोटरसाइकिल पे जाएंगे। आप सफर देख लें कितना बनता है। बताइए, इमरान कहता है कि मुझे अगर निकाला जा रहा है तो कुछ साजिश है पाकिस्तान की। नहीं, इसमें साजिश उसकी यही वजह है कि उसने, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन को आवाज़ दी है। उसने एक जलसे में यूरोपीय यूनियन को बताया है कि हम बिल्कुल भी आपके साथ इसलिए गुलाम नहीं बनेंगे, हम आज़ाद हैं और अपने फैसले अपनी खुददारी। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं यही कहना कि इमरान खान जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं भाई? इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, कोई इमरान खान से मायूसी हुई है आपको? नहीं सर, कोई भी मायूसी नहीं हुई। यार ये इतनी महंगाई है तो ये वजीर आज़म महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते। जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी ना, हमारे वोट का हक उसी वक्त अदा हो गया था। अच्छा, आप खुश हैं इस पे? हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं भाई? अगले 5 साल दिए जाएं इमरान खान साहब को, अगले 5 साल दिए जाएं, हम उनके साथ हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सेंटिमेंट है लोगों का यहाँ पर। अब जाहिर है ये पीटीआई के लोग हैं, लेकिन ये एक उनका सेंटिमेंट है। और पीछे अगर आप खा सके, मुझे एक और रैली नज़र आ रही है। ये रैलियाँ, जुलूस, ये सब कुछ आ रहा है और यहाँ पर एक बड़ा सेंटिमेंट है। इमरान खान कितनी बड़ी सियासी कुव्वत हैं, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ पे आके लगाना पड़ेगा। गलियों में, सड़कों पे लोगों से बात करना पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, डेफिनेटली दे आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, और नून लीग ख़ास तौर पे पंजाब में। लेकिन इमरान खान के अगर कोई ये कहता है ना कि उसके उम्मीदवार अब जा रहे हैं नून लीग के पास कि जी वो इलेक्शन जीत जाएंगे टिकटें लेने के लिए, मेरा अब ये दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है 20 दिन पहले ऐसी कोई सिचुएशन हो। अभी तो पीटीआई का वर्कर सड़कों पे है, बाहर निकला हुआ है और वो बिल्कुल अपने कायद के साथ खड़ा है और इमरान खान के लिए वो कहते हैं जी हम जान देने के लिए तैयार। यानी कि समी साहब, अगर हम ये कहें कि पीटीआई अंदर से वैसे तो इंटैक्ट है, लेकिन कुछ गिरोह ऐसे हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि शायद अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।